سکھاتا اللہ کا حکم وسلم کے طریقے کے مطابق. مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو آپ کا جو چیزا ہمیں لگا اس کے بعد بنگلور گجرات گیا تھا، وہیں سے ہم نے سیکھا، وہیں سے زندگی لگا دی. ہمارے تو تربیت ہی وہاں پہ ہوئی. لیکن اب تربیت ہو گئی، ایک آدمی نے تربیت کر لیا، ڈاکٹر ہی سیکھ گیا، اب وہ پورے مرتے تک ڈاکٹر ہی سیکھتے رہے گا کیا؟ اب ڈاکٹر ہی سیکھ گیا تو دوا دے، جا آپریشن کر. وکیل بن گیا، جا کورٹ کے اندر وکالت کر. دین سمجھ کے کہ دین اللہ کا حکم سیکھنا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، تو اس کو سکھانے کا انسٹیٹیوشن چاہیے، اس کے اوپر ہم کو محنت. ہم دعوت کا تم ایک چیزا لگاتے تھے، 2 لگاؤ، مہینے کے 6 روزہ 1 دفعہ لگا رہے 2 دفعہ لگا. لیکن یہ بچہ جو ہے 4 سال کا 12 سال تک کا، نہ اس کو لوگ تبلیغ میں لے جا سکتے، نہ اس کو مدارس سے نکال ہے، یعنی کہ غیروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیں گے، یعنی کہ اس کو جو بننے کا بن جا، دین نہیں سکھائی گا. یہ کون سی تبلیغ ہے اور یہ کون سا ہمارا مدرسہ، کون سا ہمارا اسلام ہے، کون سا ہمارا دین؟ ہم سمجھے ہی نہیں. ہم سمجھے ہی نہیں، کام کریں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات پڑھو. مولانا نے مکتب پہ کام کیا، بچے نہیں آئے. بولے بچے کیوں نہیں آ رہے؟ تو بڑے بڑے پہ محنت کرنا پڑے گا. بڑے پہ محنت سے کیا ہوگا؟ بڑے پہ محنت کریں گے تو وہ سمجھیں گے، وہ جب سمجھیں گے تو خود بھی سیکھیں گے اور اپنے بچے کو ہمیشہ بھی سکھائیں. یہ فارمولہ ہے دعوت و تبلیغ کا. پڑھ لو مولانا کے ملفوظات کو. سب سے 6 نمبر میں ایمان امپورٹنٹ، واقعی میں ہمارا امپورٹنٹ. نماز 3 نمبر پہ علم کیوں رکھا گیا؟ ایمان، نماز، علم حاصل کرے گا، اچھے اخلاق، اچھے معاملات بنے گا. جو 5 چیز کو لے کے پورے عالم میں جائے گا، اس کو تبلیغ ہوتی ہے. اس کے لیے 6 نمبر پہ ہم سمجھے اس بات. علماء کرام حافظ بن گیا مدرسے سے ماشاءاللہ. میں تیرا مقصد، ہمارا اکابرین کو جا کے پوچھے کہ تمہارا مقصد کیا تھا بھائی؟ کہ آپ کے وہاں پہ 500 بچے پڑھ رہے ہیں، یہ 500 بچے حافظ ہو رہے، 250 بچے عالم بن، 250 تاج پہن کے باپ کو لے کے جنت میں گھومتے رہے، عالم لے کے گھومتے رہے، باقی سب جنت میں دیکھ کے ٹاٹا بائی بائی کا. یہ مقصد تھا کیا تمہارا؟ نہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ حافظ بنے، عالم بنے اور سارے عالم کے لوگ کو سکھا کے ان سب کو جنت پہ لے جانے والے بنے. یہ مقصد تھا. ہم مقصد نہیں سمجھے تو حافظ بنا، عالم بنا، تجارت میں لگ گیا. 8 سال محنت ہوئی، پوری دنیا کی محنت ہوئی، ڈالر کی محنت ہوئی، ماں باپ کی محنت ہوئی، مدرسے والے کی محنت ہوئی. پڑھنے کے بعد میں جا کے لگ گیا چپل بیچ رہے. ہمارے بہت سمجھدار آدمی گریجویشن ہونے کے بعد میں اس نے تخصص کیا، مدرسے میں ٹاپ کا لڑکا. مدرسے میں فون کرے، بولے ایسا لڑکا تم کو مل نہیں سکتا. میں نے اس کو رکھ دیا، تھوڑے کچھ عرصے کام کیا، چھوڑ کے چلے گیا. بولے بھائی جا رہا ہوں، یہ تھکا ہوں. ٹھیک ہے جاؤ. میں گیا گجرات کے اندر، تو وہاں پہ جا کے کچھ کام سے گیا تھا، میرے ملاقات ہو گئی. السلام علیکم. کیا کرا؟ ہم نے چپل بیچ رہا ہوں. 3 سال سے 4 سال سے چپل بیچ رہا ہے. میں بولا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، برکت ہے نا، پیسہ کما رہا ہے. ہمارے بولے بہت لاس ہو گیا، قرض دار ہو گیا. اس کے لیے تھوڑی اس کو پڑھایا گیا تھا، لیکن وہ سمجھانے بیچار روزی مقدر کی ملنے والی تھی، یہ پڑھا کے بھی ملنے والی تھی، وہ پڑھا کے. بہرحال یہ جتنی بات کا مقام ہے میرے بھائی، کھانے کی تیاری کرو. اس کو کھانا بنا کے ٹینشن مت دینا. بول رہے ہیں کیا بول رہے، سچی تو ایسا نہیں ایگزام دے رہا تھا، بلکہ کل کیا کھانا چاہتا مشورہ کر کے حیدر بھائی کو بولو، وہ کھلائے گا. بنگال والے، ایک بنگال والا آدمی آیا تو ایک دن اس کو کچھ کام کرا تھا ٹرانسلیشن کے لیے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن آ کے میرے بولتا ہے رفیق گھر میں جاتا ہوں یار، میں بس دل نہیں لگتا، میں جاؤں. بہت سمجھایا تو رکا. پھر 2 دن کے بعد بولا نہیں اب تو میں چلے جاتا ہوں.
دوسرے جن کو پوچھا وہ بھی شاید بنگالی تھا، بولا یہ مان نہیں، کیا کرو، مان نہیں رہے، پھر رفیق کو مچھی کھلا، اس کو کھلائے تو مرلا نہیں، ہمارے تو گوشت ووشت ایک دن مچھی کھلاؤ رک جائے گا، اور بولے لاسٹ میں مچھی نہیں تو اس کا خالی پانی سوکھا دے اس کو، واقعی میں اس کو مچھی کھلایا، میں بولا کہ روز کھلاتا ہوں، ہاں مزہ آ گیا، تو آپ لوگ کو کچھ فش وش کھانا یہ لوگ نہیں سمجھے گے۔ تو میں جب بنگال میں وزٹ پہ آتا تھا نا مکتب کی، تو ہمارے جو مدرسے کا آنا ہوتا تھا کہیں لوگ اچھے بڑے بڑے جھینگے کھلاتے تھے، فش وش کھلاتے تھے، بولے اس کو مچھی جھینگے کھلا کے بھیج دو خوش ہو جائے گا۔ میں تو مکتب دیکھنے آیا تھا، میرا مچھی کھلا رہا ہے، تو آپ لوگ کو جو کھانے کا آپ بول دینا تو انشاءاللہ ہمارے یہاں اس کا انتظام، بمبئی ہے، جو چیز بولے گے انشاءاللہ اس کا انتظام ہو جاتا ہے اللہ پاک کے رحم سے۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ۔ چھوٹی نیت مت کرنا، 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہے وہ آدمی کبھی 4 رکعت پڑھتا ہے، 2 پہ سلام پھیری دیتا ہے۔ نیت عالم کی کرنا، کام صرف کالی مسجد کا بھی کرے گا، اللہ پاک لے گا، تمہارے آنکھ پہ آئے گا، رشیا سے آئے گا، ترکی سے آئے گا، جماعت آئی ہے، کہاں سے؟ ترکی کیا ہے؟ آپ اس کو تھوڑا یہ کیا ہے بچے تو جا کے ترکی میں چاہوں گا، اگر آپ کی نیت اچھی ہے عالم کی، وہاں کے لوگ آئیں گے آپ کے پاس سے، اگر نہیں واٹس ایپ پہ آئیں گے، فون پہ آئیں گے، سب چیز فری ہوگی۔ پہلے کا زمانہ چلے گیا، 2 دن لگتا تھا لنڈن فون لگانے میں، ہمارے ٹائم اب ٹک 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 مارو، مفت میں ویڈیو فون کر کے، یہ سب چیز کی فیسلٹی کا ایڈوانٹیج دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ فیسلٹی نہیں تھی، زندگی میں نکلنے پڑا، موڈیوں میں جانے پڑا، نہ ٹرین تھی نہ ایروپلین تھی، وہ لوگ نکلے اور ہم تک پہنچائے، اب ہم زندہ ہیں، اب ہماری بات وہ نہیں آئے گی ریکارڈ سے، ہم چلے جائیں گے اس دن، ہم نہیں آ سکتے واپس، نیکسٹ بندہ آئے گا۔ ہم سسٹم بنا کے مر جائے، سسٹم، ہر مسجد میں مکتب ہو یا ہر مسجد میں خدمت کا کام ہو، یہ سسٹم ہونا چاہیے، جیسے کہ ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ کوئی بولے گا اس مسجد میں ماشاءاللہ نماز ہوتی ہے، تو نماز کے علاوہ کیا ہوگا؟ نماز تو ہوگی نا، کیونکہ ہم سب کے کھوپڑی میں بھیجے میں یہ بات گھس چکی ہے کہ مسجد یعنی نماز، تو مسجد یعنی دین سکھانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بتایا کہ مسجد میں پڑھو، انہوں نے بتایا کہ مسجد میں قرآن سکھاؤ، حدیث سکھاؤ، قائد سکھاؤ، بلکہ سکھایا خود نے، اور انہوں نے ہی بتایا کہ وہاں سے خدمت کا کام کرو۔ تو جو چیز ہم بھول گئے نا وہ کرنا ہے۔ نمبر 1 بھائی نماز کا انتظام کر ہی رہے۔ نمبر 2 مکتب کا نظام جو اپنے مکتب میں چل رہا ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ کی جتنی مسجد میں سب کرنا ہے ہم کو، وہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے، بدقسمت آدمی ہے، ہم کریں گے، میں کروں گا، ایسا سوچنا۔ خدمت کا کام میں کروں گا، اس پر ہم سکھائے گا، آپ کو بتائیے، اور اس 3 چیز کو عالم میں تک کے پہنچائے گا۔ چوتھا تبلیغ، اس کو ہماری تبلیغ جو ہے جس کے ذریعے سے پورے عالم میں ہم جا رہے ہیں، اس تبلیغ کے اندر یہ 2-3 بات کو ڈال دیں گے، کوئی الگ پلیٹ فارم نہیں ہے، اور یہ مرکز بھی نہیں ہے، نہ میں یہاں کا امیر ہوں نہ یہاں کوئی شورا ہے، میں میری مسجد کا ایک خادم بول دوں کہ وہاں کا میں ذمہ دار بول دوں کہ میری مسجد میں بھی میں ٹرسٹ میں نہیں ہوں، پر اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا فکر مند ہوں، اس کی محنت کرتا ہوں میری مسجد کی، وہاں جو فائدہ ہوتا ہے وہ بمبئی، مہاراشٹر، بنگال، دلی سب لوگ کو بلا کے جا کے سمجھاتے ہیں کہ بھائی کر لو، لہذا جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس کو آپ ہیڈ کوارٹر مت سمجھنا،
لہذا مجھے کبھی تم امیر مت سمجھنا. اس کام کے ہر مسجد والا اس مسجد کا امیر ہے، اور ہر مسجد والا اپنی مسجد سے سارے عالم کا کام کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری ہے. ہماری ہر مسجد ہمارا مرکز ہے. اب وہاں پہ شورا کا جماعت کا کام چل رہا ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ. نظام الدین کا چل رہا ہے، ماشاء اللہ ویری گڈ. ہم کو اختلاف میں نہیں جانے گا، اسے بہت اختلاف چل رہے ہیں عالم کے اندر. ہمارا دماغ وسیع رکھو. میں ہم کو کوئی اکابر کے ساتھ جمتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے، یہاں پہ جمتا ہے ٹھیک ہے نا، کیا مسئلہ ہے. کوئی مسجد میں دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں پہ ایک مسجد ہے بڑے رہزت کی، دعوت کا کام نہیں چلتا ہے، پر مکتب کا کام لے لیے 1000 بچے پڑھ رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ہماری مسجد میں دعوت والے لوگ 50% پہلے بھی حضرات ہیں. ہم تو سوچ کے ہی سلیبس بنائے کہ سب لوگ آ رہے ماشاء اللہ سب. ہماری سوچ وسیع تھی، اللہ نے مدد کر دی کہ میں سوچ کو ہماری بڑی کرنا پڑے. اسی لیے میں بولتا ہوں کہ عالم کی نیت کرنے کا ہر مسجد کا ہر بندہ سوچے میں اپنی مسجد کے اندر منظم مکتب اور منظم خدمت کا کام کروں گا، اور اس مسجد کو سیمپل بناتے ہوئے انشاءاللہ سارے عالم کے اندر لوگوں کو بلاؤں گا، یا تو جاؤں گا یا تو کم سے کم درجے میں فون کے اندر ان کو میں سمجھاؤں گا تاکہ وہ کرنے والے ہو جائے. یہ چیز کو بہت آسان انداز میں کرنے کے لیے 5 سال ہم لوگ نے محنت کی. کووڈ اور اس کے آگے اور اس کے پیچھے 5 سال ہم لوگ بیٹھے نہیں. جوڑ 3 سال سے نہیں ہوا ہے، لیکن میں آپ کو واللہ بولتا ہوں سنڈے کو بھی ہم لوگ نے دے دی. پرسوں سنڈے تھا نا، صبح 6 سے لے کے رات کو 10 بجے تک کام میں لگا. پرسوں کووڈ کے اندر گھر میں تھے، لیکن 1 گھنٹہ بھی فرصت نہیں تھی ہماری پوری ٹیم. اس درمیان میں ہم لوگ نے ایک ایسا ایپ بنائے، حالات سامنے دکھ گئے. ہم نے ایک ایسا ایپ بنائے کہ اگر آدمی ٹریولنگ نہیں کر سکتا ہے، ایک دوسرے کو نہیں مل سکتا ہے، ایسے جوڑ نہیں ہو سکتے، تو ہمارا کام کبھی زندگی میں بند نہیں ہوئے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر کام کیے. اللہ پاک نے مدد کر دی اللہ کے کرم سے. دنیات پلس کے نام سے اینڈرائڈ میں بھی اور آئی فون کے اندر بھی آلریڈی موجود ہے، جس کے اندر 5-7 سال ہم لوگ محنت کر کے ہماری پوری ٹیم، اور اس کے علاوہ جو بمبئی کے مکاتب کے اساتذہ ہیں کہ جہاں سے بھی سینٹر والے ہیں، ان سے جو بھی ہم کو ملا لے کے اس ایپ کے اندر ساری چیز ڈال دیے تاکہ سمجھو یہ ایپ کوئی یو کے والا دیکھے گا. میرے کو کبھی نہیں ملا، وہ زندگی میں میرے کوئی فرق تو نہیں ملا. وہ اگر دیکھ کے اس کو فالو کرے گا، یہ بہترین مکتب اس کا خود کا بھی چلا سکتا ہے اور پورے شہر کے اندر اس کو بڑھا بھی سکتا ہے. یہ ساری چیز اس کے اندر موجود ہے. لہذا اس کی وہی ایک وجہ زیادہ تھی کہ ہم لوگ جوڑ رکھنا کم کر دیے، بند کر دیے کہ لوگ اپنے آپ سے سیکھ کے اس کے اندر آگے بڑھے. لیکن پھر ہمارے ساتھیوں کی طرف سے بات آئی، ہمارا حیدر بھائی بھی پیچھے پڑے، رفیق بھائی نہیں یار ہم کو آنے دو، تھوڑے ساتھی دھلے پڑ رہے، تھوڑی فکر والی بات ہوئے گی، کام تو سیکھ لیں گے لیکن تھوڑا ہم لوگ سب تھوڑا سی موڈ میں آ گئے کام کرنے کے. تو میں بات ٹھیک ہے تو میں بولا کہ آ جاؤ، اور میں بھی خوش ہوا. بات ایسا نہیں ہے کہ ہماری تو دھول ہے، وہ ہماری تو دھول ہے. ایک بچہ بھی نہیں بچنا چاہیے. ایسا کیسے بچ جائے گا؟ 100 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب اسکول جا رہے، اور 100 بچے پیدا ہوئے سب کے سب مکتب میں نہیں جا رہے. یہ تو کیا بات ہو گیا؟ سر پٹکنے کا من ہوتا ہے دیوار پہ. فرق خالی اتنا ہے وہاں پہ محنت ہوئی، یہاں پہ محنت نہیں ہوئی. دعوت کی محنت ہوئی، عالم میں پہنچ گئے. مدارس کی محنت ہوئی، حافظ عالم عالم میں پہنچ گئے. مکتب کی محنت نہیں ہوئی، مسجدوں سے بیڑا گرک ہو گیا. خدمت کی مسجد سے نہیں ہوئی، ریبی نہیں کٹے، ابھی تک بونی نہیں ہوئی. ہم لوگ نے چالو کیے اور کووڈ آ گیا. دلی میں دھمال کے نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، لوگ مر رہے، بھاگ رہے، یہ بھاگ رہے. میرے گھر پہ آکسیجن چاہیے تھا،
दौड़ाया, मैंने जा भाई देख के 1-2 बॉटल ऑक्सीजन की जो कंपनी मेरा पहचान वाला था, फ़ोन किया, बोले रफीक का 1 पीस, अच्छा आदमी को भेज देखो, मैं ट्राई करता हूँ। गया, उसको नहीं बोला, कुछ हुआ, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो अल्लाह का करम देखो, अल्लाह कैसा, अल्लाह तो बस अल्लाह ही है। एक कोई मेरा स्टाफ छोड़ के गया था, उसने बोला फिर मैं मैनेज करता हूँ, कितने चाहिए, बोला 1000 चाहिए, चलो ठीक है, मेरे 1 दिन का टाइम, 1000 सिलेंडर। बॉम्बे के तकरीबन 100 मस्जिद में 10-10 सिलेंडर रखे हैं। क्या कहते हैं, बॉम्बे की 100 मस्जिद में 10-10 सिलेंडर। ऐप बना है जो हमारा खिदमत का ऐप है, जो अभी दुनिया ट्रस्ट में गए, खिदमत के ऐप के अंदर डाल दिए कि इन मस्जिदों के अंदर, ये पूरा इंडिया के लिए बनाए, लेकिन इस्तेमाल किया लोग खाली बॉम्बे वाले, क्योंकि लोगों को पता नहीं। तो कोई भी ऐप खोले तो उसको मालूम पड़े कि भाई ये मस्जिद में ये, उसका फ़ोन नंबर डाल दिया आदमी का, फ़ोन करके आपके पास सिलेंडर नहीं है तो दूसरे पे आपके पास जहाँ से जाके भाग के लेके आ, फ्री में। ऐसा फ़ायदा हुआ कि जब तक मेरे सामने बात है, सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से बॉम्बे में नहीं निकाला, हर नाके पे मस्जिद। ऐसे तो मस्जिद 1000 है, 100 मस्जिद वाले तैयार हो गए, फ़ोन पे बात हुई, उनको बोले वहाँ पे भेज दो, पहुँच गए। होता क्या था कि समझो कि एक मस्जिद है, ये मस्जिद है, ओके, इसके आजू बाजू में समझो 100 गए, सबको तो कोविड नहीं होगा, समझो इस मस्जिद के अतराफ में 5 सिलेंडर मिले हमको, तो 1-2-3 रईस साहब ने अपने घर में रख लिया, यहाँ पे इसको कोविड है, उसके पास तो है ही नहीं, मर गया। आप समझ रहे हो कुछ बात? पापा ने मतलब भी क्या कि यहीं रख दिया मस्जिद में, जिसको हुआ, जिसको नहीं हुआ उसको क्या जरूर होगा, तब लेके जाना भाई। ये ले लेके गए और इतना फायदा मैं बयान नहीं कर सकता। खाने के रेस्टोरेंट बंद, बटिया खाना बंद, चल के लोग बंगाल तक चले गए, यूपी तक चले गए, आपको के सामने था। हमने क्या किए, मस्जिदों से खाना चालू कर दिया, 50,000 आदमी को रोज का खाना खिला देते। रेस्टोरेंट खोलने नहीं दे रहा है पुलिस वाले, बटियार खाना खोलने नहीं दे रहा है, कोई जगह नहीं, जो लोग बाहर से आए वो खावेगा, उसकी बीवी बच्चे तो है ही नहीं, स्टोव ही नहीं उसके पास, मस्जिदों के ऊपर लगा दिए, यहाँ से नाट, ऐसे लंबी लाइन लगती थी। मस्जिद को खिदमत सेंटर बना डाले उस टाइम, ऑक्सीजन रख दिए, खाना रख दिए, बीमार हो गया तो या हॉस्पिटल ले जाना, ये सब काम कुदरत का करना। वो काम कि जैसे आपकी मस्जिद से ना बॉम्बे के बड़े बड़े ताजिर को हम लोग ने 15 दिन के पहले बुलाए थे और उनको समझाया कि अपने मस्जिद से ऐसा करना चाहिए, यहीं पे यही बोला एक दूसरे मान भी थे, समझाए, उन लोग ने बात को लिए, पता ही नहीं था, थोड़ी पता था कि लॉकडाउन आएगा, कोविड तो अचानक आया था, अल्लाह को तो पता था। तो हमारे जो बड़े व्यापारी थे ना, वो लोग समझ के गए थे, जैसे लॉकडाउन का एक दूसरे से फोन पे बात की, जिसके पास जगह खाली थी, जिसके पास पैसे थे, राशन दाल दिए, वहाँ पे बना रहे, 100 आदमी लगे काम पे, तैयार खाना बन गया, मस्जिद वाले ले जाते थे। माशाल्लाह पता ही नहीं चला अल्लाह के करम से कि हमारे वहाँ पे कोई आदमी भूख से तड़प रहा है कि मर रहा है, कि हमारे यहाँ पे से खाली एक ही स्कीम की कि मस्जिद से खिदमत। ये हुजूर शासन की मस्जिद नबी की तरतीब पे हमने अपनी मस्जिदों की लेके क्या उसका फ़ायदा देखो। ये हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे बंगाल के अंदर, पूरे आलम के अंदर हो। और आज का माहौल भी ऐसा है कि अगर हम मस्जिद से किसी को एक सिलेंडर दे दिए, गैर ईमान वाला है, किसी को खाना खिला दिए, किसी को मेडिकल दे दिए, वो हमारे करीब आएगा, नफरतें दूर होगी, मोहब्बत आम होगी, जो आज के हिंदुस्तान की जरूरत है। रफीक भाई के वहां से खाना खिलाएगा, घर से बोलेगा रफीक भाई बहुत अच्छा आदमी, बाकी सब गड़बड़ है। अब्दुल भाई खिला रहे, बोला अब्दुल भाई अच्छा है, लेकिन बाकी सब गड़बड़ है।
مسجد سے کھانا کھلائے گا تو کیا بولے گا؟ مسلمان اچھے اور مسلمان گڑبڑ ایسا بولے گا؟ مسلمان اچھے کھانا کھلا اچھے میں اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کام شروع کیے، آج اس کو بھی 4-5 سال ہو گیا، تو 2 چیز آپ کے سامنے آنے والی ہے، مکاتب منظم، خدمت منظم، اور جو بھی مکاتب ہم لوگ چلا رہے ہیں وہ ہم نے اسکول کی کاپی مارے ہوئے ہے۔ اسکول میں سب بچے جا رہے ہیں، ہمارا پہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اسکول میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سب ڈال دیے، چل پڑا، 200-500 بچے ہو گئے۔ آپ نے بنگال میں کتنا مارے مجھے پتا نہیں، کہ میرا سفر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی بہت حد تک آپ کو کامیابی تو ملی ہوگی۔ اب مکتب ہم سیکھ لیے نا، مکتب کی کاپی اسکول میں مارے گی۔ اسکول ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ مسجد سے مکتب چلے گا، مسجد کے مینجمنٹ اس مسجد کے آجو باجو میں اسکول چلائے گے، کم سے کم ایک اسکول۔ 3 لاکھ مسجد ہے ہندوستان میں، 10% بھی سکسیس ہو گیا، 30,000 اسکول ہماری کھول سکتی۔ مشنریز نے جو 100 سال میں کیا ہے، انشاءاللہ 10 سال میں ہم کر سکتے ہیں۔ خالی اس اسکیم کو سکسیس کرنے کی کوشش کریں۔ اسکول میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، بھاڑے کی جگہ لینے کا، میں اسکول چلا رہا ہوں، بھاڑا دے رہا ہوں، 3-4 لاکھ روپیہ بھاڑا، 3-4 لاکھ روپیہ سیلری، 7 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، 1200 بچے پڑھے، 1200 روپیہ فیس ہے، 7 لاکھ آتا ہے، 7 لاکھ دے دیتے، پرنسپل لگتی ہے، میرا اتنا سی وقت لگتا ہے، ماشاءاللہ پورے بچے لوگ وہاں پہ حافظ بھی بن رہے، دن بھی سیکھ رہے، پورا چل رہا، آپ کو نہیں۔ ہم کس کے اوپر لٹک کے محتاج دل کی زندگی نہیں کر سکتے، ہم ایمان والے اللہ کے پاس ہیں۔ ہم 1 قدم آگے بڑھنا پڑے گا تو 10 قدم، اللہ کا وعدہ ہے 1 قدم آگے بڑھ تو 10 قدم، تو چل کیا میں دوڑ کیا گا، تو کھراٹے لے کے سوئے گا میں چل کے آؤں گا، ایسا وعدہ نہیں لگا۔ ہم تو کھراٹے لے کے سو رہے، بلکہ بہت لوگ تو بے ہوش ہو گئے۔ ہاں، لہذا 5 چیز کے اوپر محنت ہو رہی ہے، علم کے اندر، مکتب پہ اور اسکول پہ۔ اس کے اندر مکتب کو مین فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اسکول ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے اس کو مسجد میں نہیں کریں گے، مسجد سے مینیج کر کے اطراف میں کریں گے۔ 3 چیز، کھانا، میڈیکل اور امپلائمنٹ، کاروبار، نوکری، یہ 5 چیز آپ کو بتائی جائے گی، سکھائی جائے گی۔ ہمارے بچے کو میں نے صبح تیار کیا ہوں، فرسٹ ٹائم ہمارے عالم کے بچے کوئی مجلس دینے جا رہے ہیں، آپ 50 جن کو ہمارے 50 بچے سکھانے والے ہیں۔ بچے کی ہمت افزائی بھی کر لو، دیکھ بھی لو کہ بچہ گھر پہ رہتے ہوئے مکتب میں کتنا اچھا پڑھتا ہے۔ آپ سے پوچھو کہ بیٹا کیا پڑھ رہا ہے، کتنا فائدہ ہوگا، آپ خود سنو، وہ آپ کو یہ چیز بتانے والا ہے۔ 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی، ہو سکتا ہے آج کر لوں، ہو سکتا ہے کل کر لوں، جب میں شارٹ میں ہوں، باقی سب مجلس سے تو ہوئے گی انشاءاللہ، آپ کا فائدہ ہوگا۔ پرسوں آپ کی ٹرین کتنے بجے گی؟ صبح